اللہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن کیا ہم اسے ویسے جانتے ہیں جیسے اسے جاننے کا حق ہے؟ تو چلیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیارے ناموں سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ، RJ ماوش کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا پہلا اسماء الحسنی اللہ کا ایٹریبیوٹ وہ ہے جس کی ہمیں ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے، التواب، توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا، ہمارے پلٹنے کو قبول کرنے والا۔ ذرا سوچیں، چاہتے نہ چاہتے دن بھر میں ہم سے کتنی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ نماز میں تاخیر، کبھی کسی دوست وغیرہ سے بات ہوئی تو اوروں کی غیبت، پیٹھ پیچھے باتیں، اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا دیا، جھوٹ بولنا، بہانے بنانا، کاروبار میں ہیر پھیر، بد اخلاقی سے پیش آنا، گھر والوں میں بیلنس نہ قائم رکھنا، یعنی رشتوں میں عدم توازن۔ کسی کا پلڑا ماں کی طرف جھکا ہے تو کوئی صرف بیوی کی سنتا ہے۔ ایسی بے شمار کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں جن کو ہم بعض اوقات غلطی کے زمرے میں کاؤنٹ بھی نہیں کرتے۔ لیکن سوچیں، اگر اللہ التواب نہ ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہم انسان ایک بار بڑی ہی مشکل سے کسی کو معاف کرتے ہیں۔ ایک بندہ ایک ہی غلطی اگر بار بار دہرائے، کیا عمل ہوگا ہمارا؟ کیا ہم معاف کر پائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ ہمارا ظرف اتنا ہے ہی نہیں۔ یہ ظرف صرف ہمارے اللہ کا ہے کہ وہ بار بار انسانوں کی توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ وہ ہے جو انسانوں کے لیے ایسے حالات بناتا ہے کہ وہ اس کے پاس پلٹ سکیں۔ ہم معمولی انسان، ہماری ایگو کتنی بڑی ہوتی ہے، وہ ہم سے نہیں ملتا، ہم کیوں اس سے ملیں؟ وہ ہم سے بات نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو بھلائے رکھتے ہیں، اور وہ برا ماننے کے بجائے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں، پلٹ جائیں، اس سے معافی مانگیں، اور پھر وہ ہمیں تڑپاتا نہیں ہے، ہم سے بدلے نہیں لیتا، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، اور یاد کرو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کی پرستش سے اپنے آپ پر ظلم کیا، بس اپنے بنانے والے کی طرف رجوع کرو، اور پھر وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ العدل ہے، عادل، وہ کرتا ہے جو حق ہو، جو تمام معاملات کو درست اور منصفانہ طریقے سے درست کرتا ہے۔ وہ بغیر ناکامی کے اپنی حکمت کے ذریعے مکمل انصاف فراہم کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کو وہ دیتا ہے جس کا وہ مستحق ہو، اور ہر چیز کو مناسب ترتیب میں رکھتا ہے۔ ہم جو بے چینی محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے انصاف کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہمارے اندر بے یقینی، خوف ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا عارضی قیام گاہ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ عادل ہے، وہ بہترین عدل کرتا ہے۔ اس کا عدل ہم اصل آخرت میں دیکھیں گے۔ اس دنیا میں مکمل انصاف ممکن ہی نہیں۔ یہ چند سال کی عارضی زندگی ہے۔ کسی کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کا بدلہ ممکن ہی نہیں کہ اس دنیا میں مل پائے، اور کوئی اتنا گناہ گار ہوتا ہے کہ یہ دنیا ناکافی ہے کہ وہ اپنا کیا بھگت سکے۔ اللہ العظیم ہے، عظیم، غالب، زبردست۔ اللہ پاک ہے، وہ العظیم، بزرگی والا اور سب سے بڑا ہے۔ اس کی حقیقت اتنی عظیم ہے کہ انسانی ذہن کی صلاحیت ہی نہیں کہ سمجھ پائے۔ اس کا تخت، اس کا علم اور اس کے اختیار کی علامت
آسمانوں اور زمین پر پھیلا ہوا ہے اور ان کی دیکھ بھال اس پر بوجھ نہیں ہے۔ وہ ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے، بلندی، جلال، توقیر اور پاکیزگی کی صفات کا مالک ہے۔ وہ تمام پہلوؤں میں زبردست ہے، اس کی رحمت زبردست ہے، اس کی قابلیت، اس کی طاقت، اس کا علم، اس کی سخاوت سب شاندار ہیں۔ وہ واقعی فضیلت کا مالک ہے، وہ العظیم ہے، اپنی تمام خوبیوں اور صفات میں سب سے بڑا، وہ سب سے بلند، سب سے عظیم ہے۔ اللہ الحمید ہے، وہ جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے، قابل تعریف۔ وہ وہی ہے جو تمام تعریفوں اور عزتوں کا مستحق ہے۔ الحمید واحد ہے جو واقعی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اس کی حمد ہر وقت ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اس کے لیے اسے لوگوں اور کسی بھی مخلوق کی حاجت نہیں۔ وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف ہے ہی اس کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا فقرہ الحمدللہ تھا۔ اہل جنت کی زبان پر ہر وقت الحمدللہ کا ہی کلمہ ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس کلمے کو شامل رکھنا چاہیے۔ کچھ مل گیا الحمدللہ، کچھ نہ ملا الحمدللہ، کچھ پا لیا الحمدللہ، کچھ چھن گیا الحمدللہ۔ وہی ہے جو بہتر جاننے والا ہے، وہ التواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، العدل ہے، انصاف کرنے والا، العظیم ہے، زبردست غالب، اور الحمید ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہی ہیں۔